جو گزشتہ دن ایک حادثے کا شکار ہوئے اور اس کو کرونا وائرس کا نام دیا گیا، ان کے گھر میں بیٹھا ہوں میرے ساتھ ان کے بھائی نذیر رسانی صاحب موجود ہیں۔ ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا معاملات تھے، یہ بات بتائیں، کیمرے کی آنکھ میں بتائیں کہ انتظامیہ کی کیا نااہلی تھی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں منیر احمد کا چھوٹا بھائی ہوں۔ بات یہ جو ہڈیاں کا عملہ اسپتال بڑا اسپتال ہے، اس کے جو ڈاکٹر ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، چھوٹوں بات ہم نہیں کر سکتے ہیں، جو بڑے ڈاکٹر ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اور یہ بالکل جاہل اور ان پڑھ قسم کے ڈاکٹر ہیں، ان کو تو ڈاکٹری کا پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جب صبح ہم لے کر کے انہوں نے ہم کو بولا کہ بھائی اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے، اس کی وجہ اس کا مسئلہ یہ ہے، دوائی ہم کو دی ڈاکٹر شوکت نے، ہم واپس آ گئے۔ جب گھر پہنچے تو اس کی ٹانگ کا کوئی مسئلہ تھا، اس کو زیادہ درد ہو رہا تھا، ہم نے بولا چلو اس کو مظفرآباد لے جاتے ہیں۔ ہم ہٹیں گے ادھر ان کے پاس، یعنی کہ ریفر فارم بنا کے اس کو مظفرآباد لے جاتے ہیں۔ انہوں نے بولا نہیں یار اس کو ہضے کا مسئلہ ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے، انہوں نے گلوکوز لگا دیا۔ تو جب رات کے 9 بج گئے تو پھر میرے خیال میں اس کا راشد نام ہے یا کوئی اور نہ راشد نام ہے اس کے ساتھ ایک اور ڈاکٹر نے بولا نہیں بھائی اس کو تو یہ تو کورونا کا مسئلہ ہے، ہمیں 95% کہ 25% مسئلہ ہے اس کو کورونا کا ہمیں شک ہو رہا ہے۔ تو میں نے ان کو بولا کہ جب کورونا کا شک تھا وہ آپ نے 12 بجے ٹیسٹ کا کیوں کیا؟ پھر اس وقت آپ ٹیسٹ کرنا بتانا تھا کہ بھائی اس کو کورونا، پھر ہمیں کتنے اسپتال کے کتنے آدمی ہیں، کم از کم 40 آدمی اسپتال کا ہے ایک چلو میں تو ویسے بھی گیا، اور ہمارے خاندان والے دوسرے تیسرے کتنے بندے ضائع ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے بولا بس یہ بین الاقوامی بات ہے بھائی، اس کو آپ میں اس کو ریفر کرتا ہوں مظفرآباد لے جائیں۔ تو ہم جب اس کو مظفرآباد لے گئے تو سبری سے نہیں بلکہ دومیل پہنچے، اس کا ڈیتھ ہو گیا۔ تو پھر ہم اتفاقاً واپس آ گئے۔ انہوں نے بولا کہ بھائی پولیس والے نے ہم کو بتایا کہ ہٹکیاں اسپتال سے اس کا پرچہ کٹا کے تو آپ کو پولیس والے تنگ کریں گے، ان کے لے جانا، ثبوت لے جانا۔ تو ہم جب اسپتال میں پہنچے ہٹیاں تو ادھر ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا، اس نے بولا بھائی میں نے اس کو جو کہ بتایا کہ بھائی جو منیر کو ہم سے لے کے تھے اس کا ڈیتھ ہو گیا، تو باڈی یہ باہر ایمبولینس میں ہے۔ تو اس نے بولا یار یہ تو کورونا کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے پاس کا بات تو نہیں ہے، یہ تو بین الاقوامی بات ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میں نے بولا پھر ہم کیا کریں گے؟ اس نے بولا تم جاؤ یار یہاں سے زیادہ باتیں نہیں کرو۔ بس پھر میں جا کے کنٹین پہ بیٹھ گیا، اوپر وہ اسٹور جو تھا اس پہ بیٹھ گیا۔ تو پھر میں واپس آ کے بولا، میں نے بولا سر ہم کو بولو یا تو اس کو اگر کورونا ہے تو پھر اس کو کسی جگہ پہ سیو کر دو، جس کا رپورٹ آئے گا تو ہم اس کو لے جائیں گے۔ انہوں نے بولا یار یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ انتظامیہ کا کام ہے، یہ دوسرے لوگوں کا کام ہے۔ میں نے بولا میں ان پڑھ آدمی، مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے بھائی انتظامیہ کون ہے، اسپتال کون ہے، میں تو اس چیز کو نہیں سمجھتا ہوں، میں اس چیز کو سمجھتا ہوں پھر ادھر کیوں لے آتا، کیوں میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں۔ پھر اس نے مجھے بولا یار تم زیادہ بحث نہیں کرو، جس آدمی کے جس ڈاکٹر کا رات 8 بجے تقریباً 10 بجے کے بعد ڈپٹی ہوتا ہے، وہ بڑا ڈاکٹر ہے، چھوٹا جوان سے جیسا ہے، وہ مجھے اسے وہ شاپر پہنا ہوا ہے مردار والا، تو وہ اس کا پتہ نہیں ہے یہ ایک انسان ہے، وان ہے، جنگل ہے، یہ کیا چیز ہوگا، وہ تو اس کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ اس نے بولا بھائی تم بحث نہیں کرو یار، میں تم کو بول رہا ہوں بس اندر نہیں آنا، باہر ادھر کھڑے جاؤ۔ پھر میرے ساتھ ایک اور آدمی تھا، میں نے اس کو بولا، اس نے ردی سرخ وردی پہنا ہوا تھا، وہ عزت کرنے لگا۔ میں نے بولا یار ان کو بولو یار ہمیں یا تو ہمیں اس کو فیصلہ کریں یا اس کو اندر سردھانے میں رکھ دیں، ایمبولینس سے لاش اتار کے نیچے رکھ دیں، تو اگر وہ نہیں ہوتا اس کا کوئی حال ہمیں بھی کوئی بتائیں ہم کیا کریں۔ پھر میں اس کے پاس گیا، اس نے بولا یار میری بات کا آپ اردو کون سی زبان سمجھتے ہیں۔ پھر میں باہر واپس آ گیا۔ اسی طرح رات کو پوری رات انہوں نے اتنا ذلیل اور خوار کیا، اور جب کہ اتنا جب کہ مسلمان ہے، وہ ڈیڈ باڈی تھا، مسلمان تھا، ہندو تو وہ نہیں تھا نا، لیکن انہوں نے ایسا تو ہندو بھی نہیں کرتے ہیں جیسے اس اسپتال والوں نے کیا ہے، ایسا ہندو نہیں کرتے ہیں، ایسا تو خدا کی قسم میں نے ایسا زندگی کا پہلا چانس یہ دیکھا ہے، اور ایسے مسلمان ہٹیاں کہ ڈاکٹر بھی میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھے ہیں۔ یہ ڈاکٹر نہیں ہیں، یہ کسائی ہیں، یہ حکومت نے کسائی رکھے ہوئے ہیں غریب لوگوں کو کاٹنے کے لیے، گلا کاٹنے کے لیے۔ اگر ایک ڈاکٹر تعلیم یافتہ بندہ ہے وہ دوسرے آدمی سے تہذیب سے بات کرتا ہے، وہ تہذیب سے بات کرتا ہے، اچھے طریقے کار سے سمجھاتا ہے دوسرے آدمی کو بھائی اس کو یہ کورونا کا مسئلہ ہے، اس کا یہ اتنے نقصان ہے۔ ایک بات پہ ہم خوش ہیں ملے والے کہ جنہوں نے ہم کو کورونا کا دن کو بولا کہ بھائی کترینہ کیا، اس بات کا ہم بہت خوش، ان کے شکر گزار ہیں، انہوں نے ہم کو ہماری زندگی بچایا ہے، ہم اس کی بہت ہی ان کے شکر گزار ہیں۔ لیکن جو ڈاکٹر نے ہمارے ساتھ کیا ہے ایسا کبھی میں آپ کو سچ بات بتاؤں یہ ہندو بھی نہیں کرتے ہیں۔ اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ اتنا بڑا اسپتال اس میں ڈاکٹر نہیں ہیں، اس میں کسائی ہیں، جس کو بولتے ہیں وہ جس کو بڑا اس کا نام بورڈ لگا ہوا جس کو بولتے ہیں خواجہ اظہر بشیر کے بشیر اظہر، میں اس کو نہیں جانتا ہوں، اس کو میں نے بولا ان کے پاس میں حجی وہ تو موجود ہی نہیں ہے بھائی، اتنا بڑا اسپتال ہے، اس کا ڈاکٹر جا کے گھر پہ لیٹا ہوا ہے، چلو جی جو آ گیا جس کو گولی دے دو، جو مرتا ہے مر جائے، ہمیں کیا ہے۔ اپنے ان کے بچے ہوتے ہیں ان کو باہر کے اسپتالوں میں لے جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم تو علاج جانتے نہیں ہیں، ان کو یہ بات پتہ ہے، ان کو اپنے آپ کا پتہ ہے کہ ہم تو اس کو یا تو کمپلیکس لے جاتے ہیں یا تو CMH لے جاتے ہیں یا اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، کیونکہ خود تو یہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا نذیر صاحب مجھے یہ بتائیں آپ
آپ کس تاریخ کو گئے تھے اسپتال میں؟ وہ تاریخ بتائیں آپ۔ سر ہم 28 تاریخ کو صبح 8 بجے گئے، 9 بجے شوکت صاحب کے پہنچے ہیں۔ شوکت صاحب نے ہمیں بولا کہ بھائی اس کا بلڈ کینسر، بلڈ وہ جو رپورٹ ہوتا ہے وہ چیک کر کے وہ نکال کے لے آؤ۔ میں گیا ادھر، اس نے نکالا وہ بلڈ لیبارٹری میں کہ اس نے بولا آدھے گھنٹے بعد آ کے رپورٹ لے جائیں۔ ادھر سے میں رپورٹ لے کے آیا، شوکت صاحب کو دیا۔ شوکت صاحب نے بولا یار اس کا وہ کیا ہوتا ہے، سی جی ہوتا ہے، سی جی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بولتے ہیں اس کو، ہاں وہ جس کے ساتھ ہاتھ سے ایسے کچھ چیز لگاتے ہیں وہ لگا کے میں جا کے ان کو بولا، وہ ہم نے بولا ٹھیک ہے، وہ نکال کے انہوں نے لگایا۔ 15 منٹ کے بعد میں شوکت صاحب کے پاس لے گیا۔ شوکت صاحب نے مجھے بولا کہ بھائی بات یہ ہے، تم اس کے بھائی ہو؟ میں نے بولا جی۔ انہوں نے بولا بات یہ ہے، اس کو بلڈ پریشر کا بہت ہائی ہے، یہ آخری سٹیج پہ ہے، تو یہ میں آپ کو دوائی لکھ کر دیتا ہوں، اگر اس دوائی نے کام نہ کیا تو پھر آپ واپس لے آئیں، تو پھر اس کا ہم یہ کریں گے، آپ کو مظفرآباد ریفر کر دیں گے، یا اس کے متبادل آپ کو دوسری دوائی دیں گے۔ اگر دوائی نے کام نہیں کیا تو پھر آپ ہمارے پاس آ جائیں ادھر، پھر ہم کو دوسری دوائی دے دیں گے یا اس کو داخل کر دیں گے۔ اچھا نذیر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ انتظامیہ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر سے آپ کیا اپیل کرتے ہیں؟ یہ آپ اپنے ناظرین کو بتا سکتے ہیں۔ ہماری یہ اپیل ہے کہ ہمارا بھائی تو چلا گیا، ہم اس کا کچھ بھی انتظار نہیں کرتے ہیں، خدا جانے ان کا دین مان جانے جانے۔ سب سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے غسل اس کو نہیں دیا ہے، کیونکہ اگر یہ قبر کا 3 تصویریں بنا سکتے ہیں باہر کے ملکوں کو دکھانے کے لیے، دوسرے ملکوں کو دکھانے کے لیے، پیسہ مانگنے کے، جو کوئی کام کرنے کے لیے، ان کی تصویریں بار 100 کا کیمرہ لگا ہوا ہے، کوئی کس کا بذات عملے کا اپنی مشہوری بنانے کا، ہم کو کیا پتہ یار وہ ساتھ ہندو ہیں مسلمان ہیں جو آئے ہوئے ہیں، وہ ہم اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کون ہے، وہ ڈاکٹر ہیں کوئی سیول ہیں، انہوں نے کتنی تصویریں بنائی ہیں، کیا وہ غسل کی تصویر نہیں بنا سکتے؟ اس کے ساتھ ان کو کرونا لپٹ جاتا ہے۔ میری بات سنو، ان کی تصویر اس کے، جب کہ غسل کی تصویر انہوں نے کیوں نہیں لی ہے؟ ان کو کفن کی تصویر، قبر کی تصویر وہ لے سکتے ہیں، جس کو جدھر وہ رکھتے ہیں مردے کو، اس کا تصویر کتنی انہوں نے بنائی ہے، پورے نیٹ پہ لگا ہوا ہے، غسل کا تصویر کیوں انہوں نے نہیں چاہا ہے عملے والوں نے؟ جی ناظرین، آپ نے دیکھا نذیر صاحب کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ کی نااہلی ہے، اور یہ دیکھیں آپ ایک انسانیت انسانیت تو یہ تو میں کہہ نہیں سکتا کہ یہ اس طرح کا حرکت کر سکتی ہے، لیکن یہ کہ ایک بہت ہی ظلم ہے یہ کرونا کے نام سے۔ یہ دیکھیں ایک بندہ اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کیا کرونا کا نام دیا گیا، اور اسے غسل بھی نہیں دیا گیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے تاثرات، یہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے انتظامیہ کس جگہ بیٹھی ہوئی ہے، غریبوں کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں۔ یہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، ان سے یہ آپ ان کی زبان سے آپ سن سکتے ہیں یہ ابھی کیا کہیں گے۔ نذیر صاحب، آپ یہ میرا آخری سوال ہے آپ سے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ نذیر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا آخری سوال آپ سے کہ انتظامیہ نے یہ جو کام کیا ہے، یہ جو کام آپ کی صورت میں غلط کیا ہے یا اچھا کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس 1 منٹ ہے سر، یہ کون سی انتظامیہ میں بات کریں یہ جو ہماری انتظامیہ ہے ہاسپٹل کی، جو جی آپ یہ جو ہاسپٹل کی ہیں، یہ ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ سر انہوں نے بہت غلط کیا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ انہوں نے انسانیت کا رشتہ ختم کر دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نذیر صاحب، آپ کی آواز انشاءاللہ۔ ہم تو قبر کشائی کریں گے جی آپ کیا کہنا چاہیں؟ ہم قبر کشائی کریں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ اتنا زیادتی کیسا ہے، ایسا تو ہندو کہ ان کا بھی مذہب وہ بھی غسل دیتے ہیں کسی طریقے سے، وہ جلاتے ہیں، وہ کسی طریقے سے جاتے ہیں، انہوں نے تو مذہب کا بالکل صاف نام نشانی ختم کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ ان کو مذہب دینے نے ایک مذاق بنا لیا، مذہب کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہندو پیدا ہوئے ہیں، یہ ان کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بڑے چھوٹے نرس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، نرسوں اب میری بات سنیں کہ چھوٹی نرس ہیں جو ان کو کتنا پریشانی پڑ گیا، جو وہ ادھر 40 بیڈ لگا ہوا ہے، ان کو پریشانی نہیں ہوا، جو چھوٹے ڈاکٹر ہیں، جو نرس ہیں یا جو آگے بچے کام کرتے ہیں۔ یہ بڑے ڈاکٹر کا مسئلہ ہے، یہ بڑے ڈاکٹروں کو سوچ ہونا چاہیے، بھائی میں اتنا بڑا اسپتال ہے، اتنا بڑا ڈاکٹر تو ہونا چاہیے۔ ایسا ڈاکٹر انہوں نے رکھا ہوا ہے جس کو نہ بیٹھنے کا پتہ ہے نہ چلنے کا پتہ ہے۔ ہاں ایک چیز کے ڈاکٹر ہیں یہ میسج کرنے کے، اللہ جانے لڑکیوں کو کرتے ہیں، کس کو کرتے ہیں، یہ کرتے کیا ہیں، میسج ایک ہاتھ میں ان کا موبائل ہوتا ہے، دوسرے میں اس کے پاس گیا، جب اس کے پاس میں کیا یہ موبائل ویسے کر رہا ہے یا کسی کو میسج کر رہا ہے، پتہ نہیں کس کو کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، موبائل سے اس نے آنکھ سے نہیں اٹھایا ہے، اس کو انسانیت کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو میسج بہت بڑی چیز نظر آ رہی ہے، انسانی نظر نہیں۔ یہ ہماری آزاد کشمیر حکومت کی مہربانی، دیکھو اتنا بڑا ڈاکٹر ہو، اتنا بڑا اسپتال، اس کا یہ کام ہے، ایک آدمی کو بلڈ پریشر کا مریض ہے، اس کو کورونا میں ٹھا کے لگا کے، اس کا ایک بچہ وہ کمانے والا گھر میں اس کو کوئی نہیں ہے، ایک بچہ چھوٹا سا، اب اس کا کون خرچہ چلائے گا؟ اتنی بڑی زیادتی۔ میری بات سنیں، ہم تو ادھر نہیں، ہم اسلام آباد میں جیو سے میں رابطہ کروں گا، میں جیو کے دفتر میں جاؤں گا، اور ہماری وزیر اعظم سے، صدر سے، جو بڑے ہوئے ہیں ان سے ہماری یہ اپیل ہے کہ چلو ہمارے ساتھ جو ہونا تھا، لیکن آئندہ کے لیے ان کے لیے کنٹرول کریں، کیونکہ جو آدمی بخار کے لیے، بخار عرض نہیں ہوتا نا سر، عرض نہیں، جو بخار کو جائے سب سے پہلے ٹھا کے اس کو کوئی کترینہ میں ڈالیں گے، کیونکہ انہوں نے سمجھ ہی نہیں یہ بخار کیا ہے،
اور پیٹ میں جس کو پیٹ کا درد وہی گولی دیتے ہیں، جس کو ہضم وہی گولی دیتے ہیں. باہر چیٹ لگائی ہوئی انہوں نے 20 روپے کی، اور وصول کرتے ہیں 40 روپیہ. کتنا پرچی لینے کے ادھر بورڈ لگاؤ 20 روپے کا، وہ تو پیسے کتنے وصول کرتے ہیں 40 روپے. کل میں نے 100 روپے دیا، مجھے اس نے 60 روپے واپس دیا ہے. پھر میں نے بولا، میں نے ابھی 1 گھنٹہ پہلے کہ اس نے بولا یار وہ 12 بجے سے پہلے ٹائم ختم ہو گیا، ابھی تم نئی پرچی جمع کرو، زیادہ باتیں نہیں کرو. اور میں نے جب میں دستانہ، میں نے بولا میرے پاس دستانہ نہیں ہے، انہوں نے بولا یار یہ دستانے عملے کے لیے ہے، تم جاؤ تو دکان سے لے آؤ. یہ ہماری حکومت کا کارنامہ ہے. اور یہ ہمارے ہم تو جہل آدمیوں کو نہیں پتہ کرونا کیا چیز ہے. یہ کہ ہم تو سنتے ہیں ہزاروں میل اسی چیز سے دور بھاگتے ہیں. ہم نے ابھی تک کھانا نہیں کیا، 2 دن ہم نے لگ ہم نے اپنا وہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے. اس بات کا ہم ان کا شکر گزار ہیں جو کترینہ والے نے کیا ہے، جو ہم کو لگ کیا ہے. یہ ہماری حفاظت ہے، یہ پورے گاؤں کی حفاظت ہے، ان کا ہم شکر گزار ہیں. لیکن جو اسپتال کے بڑے ڈاکٹر جو جن کے نام ادھر مشہوری لگی ہوئی ہے، جن کے نام لکھے ہیں 3-3 فٹ کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، یہ انسان کے دشمن ہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں. ان سے میں ہر آدمی سے اپیل کرتا ہوں کہ ہٹیاں اسپتال جانے سے مظاہبات چلے جائیں. یہ اسپتال ان کے دکھاوے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. چھوٹے عملے کی بات میں نہیں کرتا ہوں، بڑے جو ڈاکٹر بیٹھے ہیں ان کو سمجھ ہونی چاہیے کہ بھائی ایک انسان ہے، یہ کتا تو نہیں ہے. رات 10 بجے سے لے کر دن 11 بجے تک انہوں نے اس کو سرد خانے میں نہیں رکھا ہے، اس کو غسل نہیں دیا ہے، ہم کو جانے نہیں دیا. پھر کس نے کچھ رکھنے یہ انہوں نے رکھا ادھر؟ اس کا مقصد ان کا فنکشن کیا تھا. بولتے بین الاقوامی، یہ انڈیا پاکستان کا مسئلہ تو نہیں ہے. کرونا ہم نے نہیں لایا، کرونا پتہ کدھر سے آیا ہے. ہم نے کہ یہ ایسا آپ خود سمجھ کہ زیادتی ہے یہ نہیں ہے. بہت شکریہ نذیر صاحب، انشاءاللہ آپ کی آواز پہنچے گی اور انشاءاللہ سنوائی بھی ہوگی. اور بہت ہماری شکریہ. یہ گزارش آپ سے کہ ہم پھر میں ان سے وزیر اعظم سے، خاص کر وزیر اعظم صاحب ہیں جو ہمارے، جو ان کا صدر ہے، جو بڑے افسر ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ ادھر سے ہزاریں آدمی جانے ضائع ہوں گی. جس کو بخار ہوگا وہ بھی کرونا میں جائے گا، جس کے پیٹ میں درد ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر دیکھتے ہی نہیں ہیں. ان کے پاس مزے کی بات سنوں، میرے بھائی کو صبح سے پیشاب چل رہا ہے، سروال میں نکل رہا ہے، 3 بیڈ خراب ہو گیا. اس کو انہوں نے وہ چیز نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، وہ جو لاتے ہیں پیشاب نکالنے، جو 4 دن نہیں اٹھ سکتا، اس کو کیا بولتے ہیں، وہ انہوں نے نہیں لگا. انہوں نے بولا یار ہمارے پاس آئی نہیں، ہم کیسے سلائیں. 3 بیڈ خراب ہو گیا پیشاب کے ساتھ، 3 ترائی خراب ہو گیا، اور اس کا سلوار بھی خراب ہو گیا، پیشاب چل رہا تھا. یہ جو ان کے قسم اٹھا کر ان کو بولو یہ بات ہوا یا نہیں ہوا ہے. جی ناظرین، آپ نے سنا نذیر صاحب کے تاثرات. بہت شکریہ نذیر صاحب، آپ کی آواز انشاءاللہ پہنچے گی. اسی کے ساتھ صغیر کا آدمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.